بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انصاری۔ آج کا میرا ٹاپک ہے وقت کی پکار۔ وقت کی پکار کیا دعوت دیتی ہے ہمیں؟ پاکستان میں آج فرعونیت اپنی حدوں کو چھو رہی ہے، اپنی حدوں کو پہنچ گئی ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا گائیڈنس دیتا ہے قرآن؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم آتے ہیں ذوالقرنین کے قصے پر۔ ذوالقرنین کا آپ نکال لیجئے، سورہ کاف کی 92 سے لے کر 97 تک، یہ 5 آیات۔ سورہ کاف 18 کی 92 سے 97 تک، یہ نکالیے 5 آیات۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک ایسی قوم ملی ذوالقرنین کو جو ان کی بری تک نہ سمجھتی تھی، بری تک نہیں سمجھتی تھی۔ بس کچھ لوگ تھے جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے تھے، تو ان کے توسط سے ذوالقرنین ان کا میٹر سمجھ گیا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کس طرح پریشان حال ہیں، اور ظالم لوگ آ کے کس طرح ان کو تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے ان کی مدد کی، ایک دیوار بنا کر دی ان کو، اور ایسی عظیم دیوار بنا کر دی، ان کی مدد کی بغیر کسی شرط کے۔ یعنی کون سی شرط؟ ان کو دعوت نہیں تھی ایمان کی، اسلام کی، آئیڈیالوجی کی، نہیں، کوئی دعوت نہیں دی، کیونکہ ایسے حالات ہی نہیں تھے، سچویشن نہیں تھی، لیکن مدد کی بغیر کسی شرط کے۔ معلوم ہوا کہ توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، ریاست کے قیام کی دعوت دینا، دین کے قیام کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن دکھی انسانیت کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہ پہلے کی جائے گی، پہلے یہ کام کیا جائے گا۔ دکھی انسانیت کی مدد، ڈوبتے ہوئے کو نکالنا بغیر کسی شرط کے کہ تو کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کلمہ پڑھواؤں پہلے پھر نکالوں، نہیں جناب، پہلے اس کو نکالنا ہے۔ دکھی انسانیت کی مدد، یہی ملتا ہے ہمیں قرآن سے۔ ایک مومن قوم کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے، یعنی وہ بندے مقابل تو جو بھی ہے سو ہے، لیکن آپ تو مومن ہے نا۔ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اولین ترجیح یہ ہے، فرسٹ پرائرٹی پر یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا۔ رب العالمین، ہم رب العالمین کا گیت گاتے ہیں نا، رب العالمین، رب کی حکومت قائم کرنی۔ رب کی حکومت کیسی ہوتی ہے؟ رب کی حکومت خالی باتیں ہی باتیں؟ رب الناس، تمام انسانوں کا رب، اس کی چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرنے والا، سہارا دینے والا، شیلٹر دینے والا۔ اور رسول کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رسول کے لیے۔ لہذا یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ آ گئی ہے پاکستان کی کہ لوگ بس دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہماری جان چھڑا ان ظالموں سے۔ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، کیا کچھ کر رہے ہیں، اب کھاتے پیتے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں، معاشرے پہ نظر دوڑائیں، ذرا نکلیں باہر، پتہ چلے۔ پر جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، آخرت کو ترجیح دینا یہ لازم ہے، وہ لوگ ہی نکلیں گے جو سر سے کفن باندھنا جانتے ہیں، اللہ کے راہ میں قتال کرنا جانتے ہیں، اپنی جان دینا جانتے ہیں۔ باتیں کرنا اور ہے، باتیں سب کرتے ہیں، روڈ پہ نکل کے نعرے بازیاں، لیکن ان میں سے حقیقی مومن کون ہے؟ وہی نکلے گا باہر، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے۔ ایسی صورتحال میں ان پر قتال فرض ہے، نکلیں باہر، باندھ لیں سر سے کفن۔ پر جو اس حال میں قتل کریں یا قتل ہو جائیں، قرآن کہتا ہے قتل کریں، یعنی ظلم کے خلاف نکلیں، ظلم کے خلاف نکلنا ہے، قتال کرنا ہے۔ تو اس صورت میں قتل کریں یا قتل ہو جائیں، غلبہ پا جائیں، دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے ہاں اجر عظیم پائیں گے، اجر عظیم۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راہ میں قتال سے کترا رہے ہو؟ حالانکہ صورتحال کیا ہے؟
مردوں عورتوں بچوں کمزور ناتواں بے بس یہ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال ان بستی کے ظالم لوگوں کے ظلم سے نکال، ہمیں اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج، یا اللہ بھیج کوئی مددگار۔ 4/75۔ جو لوگ امن قائم کرنے والے ہیں وہ یقیناً اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ 4/76۔ جب وقت پڑ جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پاور لیس ہیں۔ عام حالات میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو نہ بھیڑیں کسی سے، لیکن جب ہنگامی صورتحال پڑ جائے، عزتوں پر بنا ہے، تو پھر نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پاس پاور نہیں، پاور لیس ہے، اور مد مقابل پاورفل ہے۔ نہیں، اب تو اللہ کی راہ میں جان دینی ہے نا، آپ کے کیا دیکھنا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے۔ عام حالات میں تو یہ چلتا ہی اصول ہے، لیکن جب ظلم اپنی حدیں پار کر جائے پھر نہیں، پھر مومن یہ نہیں دیکھتا، وہ کھوکھلے نعروں پہ گزارا نہیں کرتا، چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھا رہتا۔ مومن کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ایسی صورتحال میں سنیے۔ ہم تو ہر حال میں قرآن سے مدد لیں گے نا، قرآن کیا کہتا ہے، کیا مدد دیتا ہے اس معاملے میں، کیا رہنمائی دیتا ہے۔ لہذا اب آ جائیے طالوت اور جالوت پر۔ طالوت کا لشکر، حضرت طالوت، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے جالوت کے مقابلے میں، تو طالوت کے لشکر میں سے کچھ کم ہمت لوگوں نے کہا کہ لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودہ، کہنے کہ آج تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کی فوج سے لڑ سکیں۔ تو انہی میں کے لوگوں نے جو اللہ پر سے ملنے کا یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ اللہ سے ملنا تو ہے، ڈرنا کیسا، کہنے لگے کم من فئۃ کثیرۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ 2/249۔ کہنے لگے کتنی قلیل جماعتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنی قلیل جماعتیں غالب آئی ہیں کثیر جماعتوں پر، کمزور جماعتیں غالب پا گئیں طاقتور جماعتوں پر، اللہ کے اذن کے سبب، باذن اللہ۔ اور ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ ثابت قدم رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لہذا وہ لوگ، وہ لیڈران جو اپنے ساتھ ایک کثیر فالوورز رکھتے ہیں، وہ کھوکھلے نعروں سے نکل کر اب عملی میدان میں آ جائیں، کھوکھلے نعرہ لگانا چھوڑ دیں، اللہ کے راہ میں نکلیں، خود بھی نکلیں اور ان کو بھی لے کر نکلیں، ظلم کے خلاف نکلیے، ظلم کے خلاف، بغیر کسی مسلک اور بغیر کسی مذہب اور بغیر کسی مکتبہ فکر کے آپ نکلیں۔ آپ دیکھتے ہیں کس کا ایمانی جذبہ جاگتا ہے۔ وقت آ گیا ہے جانچنے کا، ڈوبتے کو پہلے باہر نکالنا ہوتا ہے جناب، کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا کہ پہلے کلمہ پڑھ پھر نکالوں گا، ڈوب رہا ہے بیچارہ، وہ آگ میں جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے کلمہ پڑھ پھر نکالوں گا۔ نہیں جناب، پہلے اس کو نکالو، پہلا کام یہ ہے۔ یہ بھی تدریجاً ہمارے پاس یہ کہ پہلے اسلام پھر ایمان، پہلے اسلام پھر ایمان، اسلام سلامتی، پیس، امن، اس کے بعد پھر ایمان کی دعوت۔ لہذا کلمہ مت پڑھوائیں کہ کون کیا ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیے، کلمہ بعد میں پڑھواتے رہنا۔ انسانیت ڈوب رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کا مداوع کیجیے۔ یہ ایک ہمارے یہاں جماعت ہے، پارٹی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کے بڑے رٹے لگاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی پاسداری، اس کے اگینسٹ نہیں جانا، وائلیشن نہیں کرنی۔ ارے میرے بھائی، نہ لا ہے نہ آرڈر ہے، اب کون سے لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہو؟ کیا لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو؟ نہیں، اب نہیں ہوگا یہ لا اینڈ آرڈر، اب تو نکلنا پڑے گا۔ لا اینڈ آرڈر، نہ لا ہے نہ آرڈر ہے اس ملک میں، لہذا اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اب جہاد کرنا پڑے گا، یہ جہاد کا وقت ہے، نکلیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ حکم لگتا ہے، اب حکم لگتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ 2/216۔
فرض کر دیا گیا تم پر قتال، چاہے اب وہ تمہیں برا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو. قتال تم پر لازم کر دیا گیا ہے، چاہے وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ لگے. ناگوار لگنے میں یہ عنصر بھی آ جاتا ہے کہ تم اس صورتحال سے گزر رہے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ اب تو ہم مشکل میں، اب تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. اب دیکھیے آپ کہ جو لوگ ختم نبوت پر جان دینے کو تیار رہتے ہیں، ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے. بڑی اچھی بات ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات میں تمہیں حکم دیا کہ ظلم کے خلاف نکلو سر پہ کفر باندھ کر. اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں کرو گے؟ نہیں، نکلنا پڑے گا. نکلیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. نکلیں لوگ باہر نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اے ایس انصاری، جو ٹیم بھی نکلے گی جہاد کے لیے اور مجھے بتایا، میں آگے ہوں، پیش ہوں گا انشاءاللہ. ڈرنا کیسا؟ اللہ کے راہ میں مرنا تو بہت بہت عظیم خوش بختی ہے. یہ تو ڈرنا چھوڑ دیں، مومن ڈرتا نہیں ہے جناب. چلیے والسلام.